چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ بشرا بی بی کی چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں سے متعلق بات چیت، ان کی بہنیں ساتھ تھیں تو وہاں پہ مسئلہ پڑ گیا تھا۔ بشرا بی بی کی گفتگو مناسب سمجھا ہی نہیں کہ میں زیادہ بہنوں سے بات کروں۔ بشرا بی بی کی گفتگو۔ پیپلز پارٹی نے یوم تاسیس پر کوئٹہ میں پنڈال سجا لیا۔ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو جلسہ گاہ میں موجود۔ جیالوں سے خطاب میں عام انتخابات سے متعلق لاہے عمل دیں گے۔ ملک بھر سے بڑی تعداد میں کارکن جلسے میں شریک۔ اہم شخصیات بھی پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کریں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر سماعت۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے دلائل کی تیاری کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ ماشاءاللہ مزید وقت چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا کا مسکراتے ہوئے مکالمہ۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں، تحریری طور پر دلائل دیں۔ عدالت کا امجد پرویز کو جواب۔ تھوڑی سی لیول پلینگ فیلڈ نظر آنا چاہیے۔ بابر اعوان کی عدالت سے استدعا۔ عدالت کی الیکشن کمیشن کے وکیل کو تحریری دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری دائر۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے گئے اور ان کی شہرت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ درخواست کا متن: اسلام آباد کی احتساب عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سماعت 4 دسمبر تک کے لیے ملتوی۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں پیش نہ کیے جانے پر چیئرمین پی ٹی آئی فرد جرم عائد ہونے سے بچ گئے۔ سابق وزیر اعظم کو جان بوجھ کر پیش نہیں کیا گیا، وکیل شعیب شاہین کا الزام۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کی تیاریوں سے متعلق ایک اور سنگ میل عبور کر لیا۔ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے 266 اور صوبائی اسمبلی کے 593 حلقے شامل۔ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کی گئی تھی۔ لیگی قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف کی لاہور سیکریٹریٹ میں ملاقات۔ سیاسی صورتحال اور الیکشن سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف کی ایون فیلڈ کیس میں بریت پر نواز شریف کو مبارکباد۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت۔ ریکارڈ پر موجود ہے، نواز شریف نے گاڑی لینے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ نون لیگ کے وکیل کے دلائل: نواز شریف کا بیان دیکھ کر مزید کارروائی کی جائے گی۔ نیب پروسیکیوٹر کا جواب۔ منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت، مون اصلاحی کے خلاف اشتہاری کی کارروائی کا آغاز۔ لاہور کی خصوصی عدالت کے باہر مون اصلاحی کا اشتہار آویزاں کر دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر روپوش ہیں، عدالت میں پیش نہیں ہو رہے۔ اشتہار کا متن: جسٹس مظاہر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کے دونوں شو کاز نوٹس سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ کیس کھلی عدالت میں چلانے 24 نومبر کا شو کاز نوٹس اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کالعدم قرار دینے کی استدعا کر دی۔ مودی سرکار کے عالمی سطح پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے آ گئے۔ امریکہ میں گرفتار بھارتی را ایجنٹ پر فرد جرم عائد۔ را ایجنٹس نے مودی سرکار کی ایما پر گرو پتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ را ایجنٹس نے بدنام زمانہ منشیات اسمگلر نکیل گپتا کو اجرتی قاتل ڈھونڈنے کا ٹاسک دیا، جس نے امریکی ڈرگ انفورسمنٹ ایجنسی کے اہلکار کو کام سونپا۔ امریکی خفیہ ایجنسیز نے نکیل گپتا کو چیک ریپبلک سے گرفتار کیا۔ غزہ میں جنگ بندی میں 1 روز کی توسیع کر دی گئی۔ سعودی عرب نے قطر اور مصر کی کوششوں سے جنگ بندی میں مزید توسیع کا امکان ظاہر کر دیا۔ چین کا بھی غزہ میں جامع اور پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل پہنچ گئے۔ جنگ بندی میں توسیع اور امداد پر بات چیت ہوگی۔ حماس نے عارضی جنگ بندی کے دوران مزید 16 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ اسرائیل نے بھی مزید 30 فلسطینی قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ رخصتی کے وقت حماس کی جانبازوں کا یرغمالیوں سے گرمجوشی کے ساتھ مصافحہ، نیک خواہشات کا اظہار۔ یرغمالی بھی حماس فائٹرز کے حسن سلوک کے معترف، الوداع کرتے اور مسکراتے رہے۔ جنگ بندی کے باوجود مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے بلڈوزر سے فلسطینیوں کے گھر اور سڑکیں مسمار کر دیں۔ غزہ واپس لوٹنے والی فلسطینی بچی تباہ حال گھر دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ النصر اسپتال میں اسرائیلی قبضے کے دوران متعدد نومولود انتقال کر گئے۔ اسرائیلی فوج چند روز پہلے اسپتال کے عملے اور گھر والوں کو اسپتال سے نکال دیا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے وائس آف امریکہ نے اپنے صحافیوں کو حماس کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا۔ ایڈیٹر کیرول گنیزبرگ کی تمام سٹاف کو احکامات پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ نگراں وزیر اعظم اقوام متحدہ کی کاپ کانفرنس میں شرکت کے لیے دبئی پہنچ گئے۔ انوار الحق کاکڑ 1 اور 2 دسمبر کو عالمی ماحولیاتی ایکشن کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے۔
वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दौरे कुवैत में मुख्तलिफ शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के 7 मुआहिदों और 3 मफाहिमत की याददाश्तों पर दस्तखत। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में मां और 3 बच्चों का लर्जा खेज कातिल ने तेज धार आले से चारों के गले काट दिए। इस वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने घर के सरबराह और उसके भाई को हिरासत में ले लिया। बार बार बयानात तब्दील करने का दावा। लाहौर के इलाके हंजरवाल में नामालूम अफराद की फायरिंग से इमाम मस्जिद जाम बहक मुलजिमान ने गाड़ी रोककर हाफिज नौमान को गोलियां मार दी। पुलिस ने डकैती, मज़ाहमत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज किया। रावलपिंडी के इलाके रवात में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 3 अफराद जाम बहक और 5 जख्मी हो गए। ढोक चराग दीन के घर से 3 डाकू 1 करोड़ 70 लाख रुपए और 13 लाख रुपए मालियत का सोना लूट कर फरार। सरकारी गाड़ियां वापस न करने वालों के खिलाफ निगरां सिंध हुकूमत मुतहर्रिक। गाड़ियों की वापसी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम करती। FBR ने PIA के मुंजमद 28 अकाउंट्स बहाल कर दिए। 2 अरब 70 करोड़ रुपए फेडरल एक्साइज ड्यूटी न देने पर अकाउंट्स मुंजमद किए गए थे। PSO ने आज तक बकाया जात का तस्फिया न होने की सूरत में कौमी एयरलाइन की ईंधन की सप्लाई बंद करने की धमकी दे दी। मोहसिन स्पीड ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाहौर का चौथा मेगा मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत से कबल मुकम्मल। अकबर चौक फ्लाईओवर्स 10 माह की बजाय 7 माह से कम तरीन मुद्दत में तामीर कर दिया गया। लाहौर में आम ट्रैफिक के लिए बनने वाला सबसे तवील फ्लाईओवर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब आज इफ्तिताह करेंगे। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के दौरान सियालकोट में गुरुद्वारा बाबेदी बेरी पर भी दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की हाजिरी। सिक्योरिटी और लंगर के बेहतरीन इंतजामात पर यात्रियों का हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों के साथ इज़हार तशक्कुर। रिवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने 1517 ईस्वी में बेरी के नीचे कयाम किया था, जिसकी मुनासबत से यहाँ गुरुद्वारा तामीर किया गया।